اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ جسے اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ایسے ہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور ہم نے جنات اور انسانوں میں سے بہت سے لوگ جہنم کے لیے پیدا کیے، ان کے پاس دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے پاس کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ وہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ سورہ اعراف کی 178 اور 179 دو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے بلعام ابن باورہ کا واقعہ بیان کیا گیا تھا کہ بلعام ابن باورہ آسمانی کتابوں کا عالم تھا، عابد تھا، زاہد تھا، پارسا تھا۔ اسم اعظم کے ذریعے جو اللہ سے دعائیں مانگتا تھا، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا تھا، اور جو دعائیں مانگتا مستجاب الدعوات بھی تھا۔ جو دعائیں مانگتا تھا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا تھا۔ لیکن جب اس نے اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے اس کو گمراہ کر دیا، عزت کو ذلت سے تبدیل کر دیا۔ یہ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے 178 نمبر کی، یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے۔ ہدایت کا تعلق براہ راست اللہ کی ذات سے ہے۔ کسی انسان کو اللہ نے ہدایت کا اختیار نہیں دیا ہے۔ اللہ نے ہدایت کا جو تعلق ہے اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، کسی انسان کو ہدایت کا اختیار نہیں دیا۔ اگر کسی انسان کو ہدایت کا اختیار دیتا تو دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ کفر کی حالت میں مر گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی تمنائیں تھیں اور بڑی کوشش بھی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت نہیں دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی دعائیں کی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی نظروں کے سامنے سیلاب کی زد میں آیا، بھنور میں آیا، اور وہ کفر کی حالت میں ڈوب گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام بے بسی کے ساتھ اس کو دیکھتے رہے، لیکن اپنے بیٹے کو ہدایت نہیں دے سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی دیکھیے، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی دیکھیے جس کا قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے، وہ کفر کی حالت میں دونوں عورتیں مر گئیں۔ اسی طریقے سے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا، ایک نہیں کئی سگے چاچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان من تن دھن سب کچھ قربان کرنے والے ابو طالب، ہم سے آپ سے زیادہ انہوں نے قربانیاں دی۔ مکے کے سماج سے، معاشرے سے، برادری سے قطع تعلق کر لیا۔ شعب ابی طالب میں 3 سال تک مقید رہے، کھانا پانی کے لیے ترستے رہے، لیکن حضرت ابو طالب ایمان سے محروم رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی، بڑی تمنائیں تھی، اور کوشش بھی کی کہ یا اللہ ان کو آپ ہدایت دے دیجئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، وراء الورا ہے۔ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے محروم کر دے۔ ابو لہب جس کا قرآن کے اندر تذکرہ ہے، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں انہوں نے جس باندی نے خوشخبری سنائی تھی اس باندی کو آزاد کر دیا۔ اندازہ لگائیے ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا ہوگا، بوسہ بھی لیا ہوگا، پیار اور محبت بھی
محبت سے بھی پیش آیا ہوگا، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو ایمان سے محروم کر دیا۔ لیکن دیکھیے ہزاروں کلومیٹر دور سے آنے والے غلامان، حضرت بلال کو دیکھیے کالے کلوٹے ظاہری طور پر، حضرت صہیب کو دیکھیے، حضرت خباب کو دیکھیے، حضرت یاسر کو دیکھیے، حضرت سمیہ کو دیکھیے، یہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے غلامی کی زندگی گزاری اور شکل و صورت کے اعتبار سے نہایت ہی کالے کلوٹے تھے، اور جس کا میں نے ابھی نام لیا یہ سب کے سب لوگ کیا تھے؟ غلام کی زندگی، غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ نے سب کو ایمان کی دولت سے نواز دیا، نبی کے گھر کے لوگوں کو ایمان سے محروم کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ہدایت کا تعلق براہ راست کسی انسان سے نہیں بلکہ اللہ کی ذات سے ہے، اور اللہ جس کو گمراہ کر دے وہ تو خسارے میں رہ گیا، گھاٹے میں رہ گیا، نقصان میں رہ گیا۔ اس کے بعد جو دوسری آیت کریمہ پڑھی گئی، اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت سے انسانوں کو اور بہت سے جنات کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے پیدا کر دیا تو وہ تو بے قصور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس کو کر دیا جہنم کے لیے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تقدیر بنائی ہے، تقدیر کے اندر یہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ فلاں فلاں آدمی، فلاں جنات یہ اپنے اختیار سے کفر کرے گا، اپنے اختیار سے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسانوں کو بھیجا، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینا نہ چاہتا تو نبیوں کو کیوں بھیجتے؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، کتابیں اتاری، نبیوں نے آ کر کے کوششیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ فلاں فلاں آدمی، فلاں فلاں جنات اپنے اختیار سے کفر کرے گا۔ کافروں کو بھی اللہ نے اختیار دیا ہے کہ تم ایمان قبول کر لو، لیکن وہ اپنے اختیار سے ایمان قبول نہیں کر رہے ہیں، اپنی جو مرضی سے وہ ایمان قبول نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے سامنے ہدایت بھی ہے، ضلالت بھی ہے، عزت بھی ہے، ذلت بھی ہے، لیکن انہوں نے اپنے اختیار سے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا ہے، گمراہی کو انہوں نے پسند کر لیا ہے۔ جب انہوں نے گمراہی کو پسند کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی گمراہی کے سامان کو بھی آسان کر دیا، جہنم میں جانے والے اعمال کو ان کے لیے مرغوب اور محبوب بنا دیا۔ اور جو لوگ جنتی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ فلاں فلاں آدمی اپنے اختیار سے ایمان قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دیکھیے جنت میں جانے والے اعمال کو آسان کر دیا، اور وہ مسلمان لوگ، ایمان والے لوگ، جنتی لوگ وہ اعمال آسانی کے ساتھ کر رہے ہیں، خوش دلی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کافروں کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں، کان ہے لیکن وہ سنتے نہیں، دماغ ہے لیکن وہ سوچتے نہیں۔ تو شاید کسی کو یہ سوال ہو سکتا ہے کہ آنکھیں ہیں وہ دیکھتے بھی ہیں، کان ہے وہ سنتے بھی ہیں، دل ہے وہ سوچتے بھی ہیں۔ ہم لوگوں سے زیادہ وہ سوچنے والے لوگ، دنیاوی اعتبار سے ہم لوگوں سے زیادہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، قابل لوگ ہیں، اور وہ لوگ جو ہے صلاحیت مند ہیں، دنیاوی اعتبار سے ایک سے قابل لوگ ہیں۔ لیکن یہاں پر دیکھنا، سننا، سمجھنا، یہ اس کا معنی تھوڑا سمجھ لینا چاہیے۔ یہ دیکھتے تو ہیں لیکن حق کو نہیں دیکھتے، سنتے تو ہیں لیکن حق بات ماننے کی نیت سے نہیں سنتے، اور یہ لوگ سوچتے تو ہیں لیکن حق بات کے لیے سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جانور دیکھیے، جانور کا مقصد کیا ہے؟ صرف کھانا پینا، دنیا سے چلے جانا جانور کا مقصد ہے۔ اس کا بھی وہی مقصد ہے، کھانا پینا، دنیا سے چلے جانا۔ جو صفت، جو خاصیت جانوروں کی ہے وہی صفت، وہی خاصیت ان کافروں کی بھی ہے۔ ان کی نظر میں سب کچھ دنیا ہے، دنیا ان کی نظر میں ہے، اور دنیا کے اندر 24 گھنٹے یہ لگے رہتے ہیں، دنیا کے یہ کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ لوگ کیا ہیں؟ گمراہ قسم کے لوگ ہیں، جانوروں سے بھی بدتر قسم کے لوگ ہیں۔ جانور تو بیچارے کم سے کم جو ہے اللہ کی یاد کرتے، اللہ کو یاد کرتے، ذکر کرتے، لیکن یہ کم وقت لوگ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے سب دنیا اس کی نظر میں ہے، دنیا پیش نظر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب کے سب لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں،
اور یہ لوگ آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں آیتوں میں، پہلی آیت میں فرمایا کہ ہدایت کا تعلق اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات سے ہے، گمراہی کا تعلق بھی اللہ کی ذات سے ہے۔ اللہ نے گمراہی کو بھی پیدا کیا، ہدایت کو بھی پیدا کیا، شر کو بھی پیدا کیا، خیر کو بھی پیدا کیا۔ شر کو پیدا کرنے والا بھی اللہ کی ذات ہے، خیر کو پیدا کرنے والا بھی اللہ کی ذات ہے، ہدایت بھی اللہ نے رکھی ہے، جلالت بھی اللہ نے رکھی ہے۔ ساری چیزوں کا خالق و مالک اللہ ہے۔ اللہ نے سب کچھ بیان کر کے رکھ دیا، کتابوں کی شکل میں، نبیوں کی شکل میں اللہ نے سب کو بیان کر کے بتا دیا۔ یہ دیکھو گمراہی کا راستہ ہے، یہ دیکھو ہدایت کا راستہ ہے۔ اب ماننا نہ ماننا ان کی مرضی ہے، مانے تو جنت میں جائیں گے، نہ مانے تو وہ جہنم میں جائیں گے، جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں سے، اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی بھرنے کا وعدہ کیا ہے اور جہنم کو بھی بھرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اور جہنم کو اللہ تعالیٰ کس سے بھریں گے؟ پتھروں سے، انسان سے، وقودھا الناس والحجارہ، کہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں سے اور انسانوں سے جہنم کو بھرنے کا وعدہ کیا ہے۔ ایک حدیث مجھ کو یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ جب جہنمیوں کا فیصلہ کر دیں گے، جنتیوں کو فیصلہ کر دیں گے، تو جہنم کہے گی حد من مزید، حد من مزید، اور لائیے اور لائیے، یعنی آپ نے تو مجھ کو بھرنے کا وعدہ کیا تھا اور میں ابھی بھری نہیں، میں تو ابھی خالی ہوں، مجھ کو آپ بھرنے کا آپ نے وعدہ کیا، مجھ کو بھریے۔ تو اللہ تعالیٰ پتھروں سے، جنات سے، انسانوں سے جہنم کو بھریں گے، اس کے باوجود بھی جہنم کہے گی حد من مزید، حد من مزید، اور لائیے اور لائیے۔ تو اللہ تعالیٰ جہنم کے اوپر اپنا قدم رکھیں گے، جہنم کہے گی بس بس بس۔ اب میں اس کے بارے میں بیان کر چکا ہوں اللہ تعالیٰ کا قدم کیسا ہوگا۔ اللہ کا قدم اللہ کی شان کے مطابق ہوگا، ہمارے آپ کی طرح قدم نہیں ہوں گے، اللہ کی شان کے موافق اللہ کا قدم ہوگا۔ جہنم کے اوپر رکھیں گے تو جہنم کہے گی بس بس بس۔ تمہارے کہے ہدایت کا، جلالت کا، عزت کا، ذلت کا، یہ ساری چیزوں کے اختیار اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے لیے ہدایت مقدر فرمائے، ضلالت و گمراہی والے راستوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔